انسان جب اس دنیا میں زندگی گزار جاتا ہے تو پھر اگر اس کی زندگی اللہ جل جلالہ کے فرامین کے مطابق ہو، اگر اس نے اس دنیا میں اللہ کو پہچان کر، اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، تو اللہ جل جلالہ ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ جا میرے دوست کے پاس چلا جا، اور اس میرے دوست کو میں نے آسمان کی آزمائشوں سے سختی سے آزمایا، ہر حالت میں اپنی خوشی میں اس کو میں نے خوش پایا، جا میرے اس بندے کو میرے پاس لے کے آ۔ یہ عقل میری اور آپ کی، یہ وحی الہی میری اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ پھر ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ اس انسان کے پاس آتے ہیں جس انسان نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے۔ اس انسان کے پاس آتے ہیں، 500 فرشتوں کے ساتھ آتی ہے، ملک الموت آتا ہے، ملک الموت اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور باقی 500 فرشتے اس انسان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ جنت سے مختلف قسم کے تحفے لائے ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف اعضاء پر، ہاتھوں پہ، پیروں پہ وہ مختلف قسم کے تحفے رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے، یہ تحفے اس کے اعضاء پہ سجائے جاتے ہیں۔ ملک الموت جنت سے کفن بھی لایا ہوتا ہے اور اعلیٰ قسم کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور سفید ریشمی کپڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے اندر مشک لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جب آتا ہے اس کے پاس اور روح سے اس کی روح کو بہلاتا ہے، اس کی روح سے کہا جاتا ہے کہ آجا، تجھے تیرے رب نے بلایا ہے۔ کس طرف آجا؟ بغیر کانٹے کے بیریوں کی طرف اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف آجا۔ کہتے ہیں اس کو جنت کے مناظر دکھاتے ہیں اور اتنی شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ایک رحیم اور شفیق ماں اپنے بچے کے ساتھ اتنی شفقت نہیں کرتی جتنا ملک الموت اللہ کے اس محبوب بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ شفقت کا جو معاملہ کرتا ہے اس لیے کہ اگر تھوڑی سی سختی ہوئی اور اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو میرا محبوب تھا، میں نے بڑے اکرام کے ساتھ اس کی روح لانے کے لیے تجھے بھیجا تھا، یہ تو کیا کر بیٹھا ہے؟ اللہ کی ناراضگی مجھ پہ آ جائے گی، پھر تو میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اس لیے ملک الموت انتہائی راحت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کے دل کو بہلاتا ہے۔ کہتے ہیں جنت کے مناظر جب اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کے جسم کے اندر اس کی روح پھڑپڑانے لگتی ہے اور باہر نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کی روح کو ملک الموت قبض کرتا ہے اور اس کے پاس آتی ہے، اعلیٰ قسم کے دیباج و حریر میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے ہمیشہ اللہ کی بات کو مانا، تو نے ہمیشہ اطاعت کا راستہ اختیار کیا، تو خود بھی کامیاب ہوا اور مجھے بھی کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ پھر جسم روح کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ تجھے بھی جزائے خیر دے، تو نے مجھے نیکی کے راستوں پہ چلایا اور تو نے مجھے اللہ کی اطاعت کی راہوں پہ چلایا، تو بھی کامیاب ہو گئی اور میں بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر اس روح کو لے کر ملک الموت آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے اور اس کے لیے ادھر قبر کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے گھر سے لے کر قبر تک فرماتے ہیں دونوں جانب دو رخ فرشتے قطار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اس کا جنازہ جائے گا تو اس پر سلامتی پڑی جائے گی، اور جب اس کی روح آسمانوں پہ جاتی ہے وہاں جبریل امین جیسا عظیم الشان فرشتہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ ایک اللہ کے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی روح کو لے جاؤ اللہ کے پاس۔ پھر یہ روح جاتی ہے عرش خدا کے پاس، وہاں پر یہ سجدے میں گر جاتی ہے اللہ کے سامنے۔ جب یہ روح سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کی طرف لے جاؤ، پانی کے جھرنوں کی طرف، لمبی لمبی چھاؤں کی طرف، بغیر کانٹے کی بیریوں کی طرف، لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور ساری جنت کی نعمتوں کی طرف اس روح کو لے جایا جائے۔ پھر جب اس روح کو لایا جاتا ہے اور اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر میں اس کے دائیں طرف نماز ہوتی ہے، اس کے بائیں طرف روزہ ہوتا ہے اور اس کے سر کی طرف قرآن ہوتا ہے جس پہ اس نے عمل کیا ہوتا ہے، اور اس کے پیروں کی طرف نمازوں کی طرف چل کے آنے والا عمل ہوتا ہے، اور ایک
ایک کنارے پہ صبر کھڑے ہو کے یہ سارے حالات کو دیکھتا رہتا ہے. پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے پوچھنے والے فرشتے منکر نکیر آتے ہیں بڑے خوفناک حالت میں. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ملک الموت کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے پیروں تک لمبے ہوتے ہیں, گھسٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کی سانس کے ساتھ شعلے نکل رہے ہوتے ہیں اور اس کے دانت کالے سیاہ ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے. قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کے سارے لوگ جمع ہو کر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے ہیں, اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے. اور وہ اس کو کہتے ہیں اٹھ بیٹھ جا. جب یہ قبر میں اٹھ کے بیٹھتا ہے تو اس کا کفن سرک کے اس کے پہلو میں آ جاتا ہے. پھر وہ اس سے سوالات کرنے لگتے ہیں من ربک ما دینک, تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا تھا اور تیرا نبی کون ہے. آپ یہاں پہ آ کے صحابہ بے اختیار بول پڑے یا رسول اللہ اتنی ڈراؤنی شکل ہوگی تو ہم جواب کیسے دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قدموں کو جمائے گا اور تم بڑی بے باکی کے ساتھ کہہ دو گے. اگر تم نے رسول اللہ کا طریقہ اپنایا ہوگا بڑی بے باکی کے ساتھ قبر میں منکر نکیر کو مخاطب کر کے تم کہو گے میرا رب اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا دین اسلام ہے جو تمہارا بھی دین ہے اور میرا نبی امام الانبیاء خاتم النبیین ہادی عالم شافع محشر شفیع المذنبین سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور جب ان سوالات کے جوابات سے فارغ ہو جایا جائے تو عذاب کی ایک لپک آئے گی انسان کو دکھانے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عذاب کی ایک لپک آئے گی, دائیں طرف سے نماز اس عذاب کی لپک کو روک لے گی کہ کہاں جا رہی ہے, یہ تو اللہ کا محبوب ہے. پھر یہ لپک بائیں طرف سے وہاں سے روزہ عذاب کو روکے گا, پھر سر کی طرف سے قرآن اور ذکر اس کو روکیں گے, پیر کی طرف سے عذاب آنا چاہے گا تو پیر کی طرف سے نمازوں کی طرف یہ جو میرے اور آپ کے چل کر آنا ہے یہ ایک عمل ہے, عظیم عمل ہے. یہ عمل پیر کی طرف سے دفاع کرے گا. جب دفاع ہو جائے گا اور عذاب رفع دفع ہو جائے گا تو صبر کہے گا میں دیکھ رہا تھا کہ تم اس کا دفاع کر سکتے ہو یا نہیں. اگر کسی طرف سے کمزوری ہوتی تو پھر میں آگے آتا اور میں دفاع کرتا, لیکن اب میں پل صراط پہ اور میزان میں اس کا ساتھ دوں گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے حکم ہوگا, اس کو کہا جائے گا, فرشتے اس سے کہیں گے کہ نظریں اٹھا کے دیکھ. جب یہ اوپر دیکھے گا جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایسی راحت کا سامان ہوگا, ایسے دل کے سرور کا سامان ہوگا کہ اس کی روح کو ایک شاد آئے گا اور ایسے اس کی روح خوش ہوگی کہ قیامت کے قائم ہونے تک وہ خوشی اس پر طاری ہو جائے گی. پھر اس کو کہا جائے گا کہ اپنے نیچے دیکھ. یہ نیچے دیکھے گا تو جہنم کا الاؤ بھڑکتا ہوگا. فرشتے اس سے کہیں گے اگر تو اللہ کی نافرمانی کر کے آتا, اگر تو رسول اللہ کی نافرمانی کر کے آتا, اگر رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کے آتا تو اس جہنم میں تجھے جانا پڑتا. پھر اس پر ایک خوشی طاری ہوگی کہ اللہ نے مجھے اس جہنم سے بچا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھولے جائیں گے اور یہ میٹھی نیند قیامت کے قائم ہونے تک اس قبر میں جنت کی خوبصورت نعمتوں سے اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوگا. یہ میرے اور آپ کی رہنمائی کیا کون کرتا ہے؟ یہ وحی الہی. یہ وحی الہی بتاتی ہے انسان کو بتائیں اس سے راحت ملتی ہے کہ نہیں, سکون ملتا ہے کہ نہیں, چین ملتا ہے. اور عقل جو رہنمائی کرتی ہے کہ انسان مٹی میں مل جائے گا, یہ انسان کو اضطراب کا شکار بنا دیتی ہے کہ میں کہاں چلا جاؤں گا اور میرا کیا ہوگا. اس کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد میں مٹی ہو جاؤں گا, پھر اس مٹی میں بھی سانس ہوگی یا نہیں, اور ہوگا کیا. ساری زندگی بے چینیاں. اور ایمان والا جس کا غیب کی خبروں پہ کامل ایمان
ایمان ہوتا ہے وہ شاد اور مسرت کے ساتھ، راحت اور سکون کے ساتھ ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں دی جاتی ہیں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرایا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔